السلام علیکم۔ ایک سوال بہت سے لوگوں نے کیا اور کئی مرتبہ کیا کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ روحانیت حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد کا ہونا ضروری ہے؟ روحانیت حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جو مختصر جواب ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک علم ہے، اس کے لیے مرید ہونا شرط نہیں ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، ابتدائی طور پر آپ جس کو مرشد کہتے ہیں یا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیر ہو، آپ اس کو بیعت ہوں گے تو پھر آپ کو روحانیت ملے گی، یہ بھی بات غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں ان گدیوں میں کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے سلسلوں کے اندر لوگ بیعت ہو رہے ہیں، وہاں پر دو چیزیں نظر آتی ہیں، یا عقیدت ہوتی ہے یا خدمت ہوتی ہے۔ جو عقیدت اور خدمت نہیں کرتا، پیر صاحبان ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو اس طرح کا ہے کوئی سلسلہ تو وہ پھر روحانیت تو نہیں ہے نا۔ پھر یا انہیں ایک چھوٹا سا کوئی ذکر دے دیتے ہیں، وہ ساری زندگی وہی کرتا رہتا ہے، پوری زندگی اس بیچارے کی عقیدت میں اور خدمت میں گزر جاتی ہے، اس کو ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے، روحانیت نہیں ملتی۔ اکثر سلاسل میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کی بجائے سب سے پہلے جو ہے، جس طرح اولیاء کرام نے کیا، انبیاء کرام نے کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کے مرید ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر آپ ایک مثال ہے کہ اگر آپ مرید بھی ہیں تو کرنا تو خود ہی کو پڑے گا نا۔ تو سب سے پہلے جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ مرشد کہاں ضروری ہے۔ آپ سب سے پہلے سیلف ایکسپلوریشن کریں، اپنی ریسرچ کریں، اپنی تحقیق کریں، اپنی پریکٹس کریں، اپنا انالیسس کریں، اپنا علم حاصل کریں۔ پھر جا کر آپ کے اندر وہ نور پیدا ہوگا، آپ کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی کہ جس سے آپ چمکیں گے۔ تو جب آپ چمکیں گے، جب آپ کے اندر وہ چمک پیدا ہوگی، وہ اٹریکشن پیدا ہوگی، تو کامل مرشد آپ کو سرچ کر لے گا، وہ اس تک آپ کی وہ چمک پہنچ جائے گی اور وہ خود ہی آپ کو بلا لے گا۔ جس طرح آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح تو آپ ناقص کامل کو کیسے ڈھونڈے گا؟ ناقص کامل کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے ہی ابتدائی طور پر آپ نے کسی گدی میں جا کے بیعت ہو گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے مطلب مجھے تو کامل مرشد مل گیا، اور اگر آپ کو کامل مل گیا اور آپ کو یہ پہچان بھی ہوگی کہ وہ کامل ہے، پھر تو آپ اس سے بھی اوپر چلے گئے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ کامل ہے۔ آپ تو ناقص ہوتے ہوئے انالیسس نہیں کر سکتے نا، آپ تو نہیں دیکھ سکتے روحانی قوت۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے اندر وہ شمع جلانی ہوگی جس کو کامل مرشد دیکھتا ہے، جس کے متعلق حضرت سخی سلطان بہو سرکار نے فرمایا ہے کہ کامل جو مرشد ہوتا ہے نا وہ کامل مرید کی تلاش میں ہوتا ہے، کہ جیسے ہی کوئی اس طرف آتا ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے، یہ اس کائنات کا قانون بھی ہے۔ تو اس چیز کے لیے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں نا تو آپ علم حاصل کریں۔ کس چیز کا علم حاصل کریں؟ مراقبے کا علم حاصل کریں، وظائف کا علم حاصل کریں، ذہنی قوتیں بڑھانے کے طریقہ کار آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس مقناطیسی قوت جو انسان کے اندر اٹریکشن والی قوت موجود ہے، اس کی ایکسپلوریشن کے طریقہ کار ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس انرجی کا علم ہونا چاہیے کہ انرجی کیسے کام کر رہی، پوری کائنات میں انرجی ہے، وہ کیسے کام کر رہی، اس سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، یہ علم آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے، لائف سکلز جس کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندے کے اپنے رشتے تعلقات ہی نہیں ٹھیک، ایک بندے کے اپنے رزق کے معاملات ہی نہیں ٹھیک ہوئے ابھی تک، اور وہ کہتا ہے کہ میں روحانیت حاصل کر لوں، پھر وہ دوسروں سے لڑتا پھرتا ہے، تو ایسے تو نہیں نا روحانیت ملتی۔ پھر اس کے پاس ظاہری علم بھی ہونا ضروری ہے، باطنی علم کی تلاش بھی وہ جاری رکھے، جہاں سے ملتا ہے علم وہاں سے لے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ علم جو ہوتا ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لے۔
اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو جب آپ سٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی جگہ سے علم حاصل کیا. تو یہ بات بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ مرید ہوں گے تو پھر آپ کو روحانیت ملے گی. ایسا کوئی لنک نہیں ہے. نہ سرکار کے زمانے میں ایسا تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا تھا، نہ انبیاء کے زمانے میں ایسا تھا. وہ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. حضرت مولا علی سرکار سے کسی نے پوچھا کہ آپ باب العلم کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھا ہوتا تھا تو میں آپ سے سوالات بہت کرتا تھا. سوالات کرنے، آپ نے جواب دینا، پھر سوال کرنا، آپ نے جواب دینا، 3 مرتبہ آپ جواب دیتے تھے. تو وہ میں جو ہے میمورائز کر لیتا تھا. اس طرح سے باب العلم بنا. تو علم جو ہے وہ آپ حاصل کریں. آپ اپنے اندر جو سپیس ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. رستے لا آف اٹریکشن کی وجہ سے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. پھر لوگ خود آپ کو اپروچ کریں گے. آپ میں جب روحانیت پیدا ہوگی نا تو وہ نظر آئے گی، نظر والا دیکھ لے گا اس کو. آپ کی آنکھیں کام کریں گی، آپ کی آواز کام کرے گی، آپ کے اندر نور جو ہے نا وہ چمکے گا. وہ دیکھنے والا دیکھ لے گا اور پھر آپ کو سیریاب کر دے گا. آپ اولیاء کرام کو سٹڈی کریں نا، انہوں نے جب بیعت ہوئے تھے، ان کی جو بیعت تھی وہ کس طرح کی تھی؟ وہ اس طرح نہیں تھی کہ وہ انہوں نے پہلے خود کچھ بھی نہ کیا اور جا کے بیعت ہو جائیں. ایسے نہیں تھا. بات لمبی ہو جائے گی، میں نے مختصر بیان کر دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ چیزیں ان کو آپ حاصل کریں. جب یہ چیزیں آپ کریں گے آپ کے اندر روحانی قوتیں موجود ہوں گی، آپ کا اورا مضبوط ہوگا، آپ کے اندر یہ علم ہوگا تو پھر نور پیدا ہوگا. پھر آپ خود بخود چمکیں گے اور آپ کو لوگ مل جائیں گے. یہ چیزیں ہیں. اور ویسے بھی روحانیت کے جو بنیادی مقامات ہیں نا، 3-4 جو بیسک لیول ہیں روحانیت کے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں ولایت کے، ان چیزوں کے، وہاں پہ مرشد کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ اپنی ہی محنت سے آپ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے، آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ایسے کریں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کہاں جانا ہے، وہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے. ابتدا میں ایسے نہیں ہوتا. ابتدا میں خود ہی آپ نے کرنا ہے. تو اسی لیے اپنے آپ پر غور کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ نے اگر کورسز کرنے ہو تو میرا نمبر واٹس ایپ پہ دیا گیا، ادھر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.